السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مہوش حقداد بھٹی ہے اور میں کان ناک گلے کی اسپیشلسٹ ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے آغا خان ہیلتھ سروسز پاکستان کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، اور ابھی چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ویک اور اس سے لاسٹ ویک ہم نے کچھ پروموشنل ویڈیوز بنائی تھی، اور جن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو شعور دینا کہ ہم نے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر آغا خان ہیلتھ سروسز پاکستان کی طرف سے ایک ویل ایکوپڈ ENT جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا انعقاد کیا ہے۔ ویل ایکوپڈ کا ہمیشہ میں بتاتی ہوں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ جدید آلات اور کیمرہ کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ مریض کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم ENT کی جو ہے وہ OPD کی بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں آپ کہیں بھی جائیں تو وہاں پر OPD کے اندر مائکروسکوپ لگی ہوئی ہوتی ہے، جس سے کان کا جو ہے وہ معائنہ کیا جاتا ہے۔ کان کی صفائی یا کان کا جو بھی کوئی پروسیجر ہوتا ہے، کوئی چھوٹا سا کوئی بھی پروسیجر ہوتا ہے، کان کے اندر سے کوئی چیز گئی ہوئی ہو وہ نکالنا، کان کی صفائی کرنا، یا جو ہے وہ کان کے پردے کا معائنہ کرنا، یا کان کے پردے سے اندر والے حصے کا معائنہ کرنا، تو وہ مائکروسکوپ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ENT سرجن جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی چھوٹی کیویٹیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ چھوٹی کیویٹیز کا مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہے ناک اور کان بالکل چھوٹی سی جگہ ہے جو کہ آپ کو نارمل آنکھ سے تو نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیمراز کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو اندر سے جو ہے وہ تفصیلی معائنہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ جدید کیمرہ ہم نے اپنے OPD کے اندر لگایا ہے، جس کے ذریعے نہ صرف ناک بلکہ ناک کے پیچھے والے حصے، کان کا معائنہ، گلے کا اور گلے کے اندر والے حصے کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ ہم بیسیکلی اس طرح کے جو ہے وہ جو ہمارے پاس کیمراز ہیں اس کے ذریعے جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے پتہ چلتا ہے، اس کا کیسے نظر آتا ہے مانیٹر پہ، جو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ خود دیکھ رہا ہوتا ہے، پیشنٹ کو پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ اور سب سے جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ گلے اور گلے کے اندر والے حصے کا کیمرے کے ذریعے معائنہ کرنا وہ بہت خاص ٹیسٹ ہے ENT میں، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس یہاں دیکھیں گلگت بلتستان میں کہیں بھی وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو اگر وہ چھوٹا سا جب ٹیسٹ کرانا ہوتا تھا تو اس چھوٹے سے ٹیسٹ کے لیے جو ہمارے مریض تھے ان کو جو ہے وہ ٹریول کرنا ہوتا تھا، ہمیشہ سفر کر کے جانا ہوتا تھا نیچے ڈاؤن کی طرف۔ تو لیکن اب جب یہاں علاقے کے اپنے اندر موجود ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں جب وہ والا معائنہ ہم کرتے ہیں گلے کے اندر والے حصے کا کیمرہ کے ذریعے، اب جیسے کوئی بھی مریض آتا ہے اس کو گلے کے اندر درد ہے یا اس کو سانس لینے میں تکلیف ہے، تو جب وہ کیمرے کے ذریعے ہم معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آخر اس مریض کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں گلے کے اندر ہم ویسے تو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم CT اسکین کروا لیں، لیکن CT اسکین جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر کنٹراسٹ بھی دینا پڑتا ہے، مریض کے گردوں پہ اس کا اثر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ظاہر ہے کاسٹ زیادہ پڑتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کیمرے والا ٹیسٹ کے ذریعے معائنہ کرتے ہیں تو اس سے یہ کہ جلدی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے پیشنٹ کی۔ جلدی ڈائگنوسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب بیماری کا جو تشخیص ہے بیسیکلی بیماری کی وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں بیماری کی تشخیص جلدی ہونا بہت بڑی بلیسنگ ہے، وہ اس وجہ سے کہ جتنی جلدی بیماری کی تشخیص ہوگی اتنی جلدی بیماری کا علاج ہوگا۔ اب جیسے مریض جب یہاں سے نیچے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، پیشنٹ ہر طرح سے اپنی فیسلٹی دیکھتا ہے کہ کب وہ افورڈ کر سکتا ہے کب نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کوئی پیشنٹ ہے اکیلا تو نہیں جائے گا، وہ اپنے ساتھ کسی کو لے کے جائے گا۔ تو ان تمام کوششوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ کا۔ جب ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو اگر اس کو اس وقت کوئی چھوٹی بیماری تھی یا کوئی ارلی چینج تھا یا کوئی ارلی ڈیزیز تھی، تو اگر وہ اتنا ٹائم فریم بیچ میں لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ اس کو کوئی رسولی ہے مریض کو گلے کے اندر والے حصے پہ کوئی لیرنگس میں یا ہائپوفیرنگس میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ وہاں جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جو بیماری ہے وہ بڑھ چکی ہوگی۔ تو اب کیا ہوا کہ جب ارلی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو علاج کچھ اور ہے، جب لیٹ یا دیر سے تشخیص ہوتی ہے بیماری کی تو پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ڈائگنوسس جو ہے نا وہ دیکھیں پیشنٹ کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، مطلب بیماری کا جو علاج ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ڈائگنوسس کے لیے جب میں ENT کی اسپیشلٹی کی بات کرتی ہوں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایکوپمنٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ایکوپمنٹ کے بغیر جو ہے وہ آپ اپنے پیشنٹ کو اتنے اچھے سے مینیج نہیں کر سکتے جتنا ہم ایکوپمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت ویل ایکوپڈ
ایکوپڈ ہے, جو اس میں ہر طرح کے جدید آلات موجود ہیں, جدید کیمراز موجود ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ مریض کا معائنہ کیا جاتا ہے. اچھا, نہ صرف مریض کا معائنہ کیا جاتا ہے اور علاج کیا جاتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ کان کی سماعت کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, اور ہم نے باقاعدہ کان کی سماعت کا جو ہے وہ بھی اپنا ایک آفس باقاعدہ جو ہے وہ اس کا بھی ہم نے انعقاد کیا ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا میری پچھلی ویڈیوز میں بھی. تو اس میں یہ ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے پاس خاص طور پہ جن کے کان کے پردے میں سوراخ ہوتا ہے, وہ سنائی نہیں ان کو دیتا, اس کے علاوہ ان کی ناک بند ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے یوسٹیشن ٹیوب بلاکیج کی وجہ سے بچوں کے جو ہے وہ کان کے اندر پانی پڑ جاتا ہے, جو کہ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت زیادہ کامن ہے یہاں پہ, میں نے اپنی 1.5 سال کی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے اکثر ٹیچرز کمپلین کرتے ہیں کہ بچے کو سنائی میں سننے میں پرابلم ہو رہی ہے, مسئلہ ہو رہا ہے. پیرنٹس اکثر میرے پاس آ کے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرے بچے سنتے نہیں ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جب ٹیسٹ یہاں پہ موجود نہیں ہوتا تو وہ بچوں کا ہوتا بھی نہیں, اور سم ہاؤ کسی نہ کسی وجہ سے وہ جو ہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں وہ بچے. اب جب وہ اگنور ہو جاتے ہیں بچے تو وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں, ان کی سماعت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو اولڈ ایج ہوتے ہیں ہمارے پاس, جو عمر رسیدہ ہمارے بزرگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جیسے آنکھیں خراب ہوتی ہیں, بال خراب ہوتے ہیں, ویسے ہی سماعت خراب ہوتی ہے, کان خراب ہوتے ہیں. تو ان کی سماعت کا ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ دیکھیں جب عمر رسیدہ مریض ہوتے ہیں تو جب ان کو سنائی نہیں دیتا تو وہ بات نہیں کر سکتے, تو عمر کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے بیہیویئر میں چینجنگز آنے لگ جاتے ہیں, جب وہ نارمل لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کرتے. تو جب ہم ان کی سماعت کا ٹیسٹ ٹائملی کریں گے تو ان کو ہم آلہ لگا سکتے ہیں, اور ہم نے جو ہے وہ آلہ فراہم کرنے کی بھی سہولت یہاں رکھی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آلہ مہیا کریں گے, بلکہ ہم اس جو آلہ ہے کان کا اس کی سیٹنگ بھی کریں گے, اور باقاعدہ مریض کو پراپر فالو اپ پہ رکھیں گے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بغیر ٹیسٹ کے لوگ آلات جو ہیں وہ کان کے اندر جو ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اب جب وہ استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس سے کہ وہ پھر کان میں شور آتا ہے. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے جو ان کو گائیڈ کر سکے, جو ان کو سیٹنگ کر کے دے سکے. اب وہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے ان کو ٹریول کر کے نیچے جانا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ بتانے کا بیسیکلی دیکھیں مقصد صرف یہ ہے اتنا کہ لوگوں کو شعور دینا کہ ای این ٹی کلینک ہوتا کیا ہے, ای این ٹی کلینک میں کس کس طریقے سے چیک اپ ہوتا ہے, کس کس طریقے سے جو ہے وہ علاج ہوتا ہے, اور کیا کیا سہولیات ہمارے پاس رکھی ہیں ہم نے آپ کو مہیا کرنے کے لیے, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ.